اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 6 کے کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں. لیسن کا نام ہے ایف. یہ ایک پوئم ہے جس کے شاعر روڈیارڈ کپلنگ ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے واٹ از دا مین تھیم آف دا پوئم ایف. سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم ایف کا تھیم یا لب لباب کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے the main theme of the poem is the qualities of a successful and perfect human being. The poet tells us that courage, integrity, willpower, strong determination, modesty and time management are the values following which one can become a successful and good human being. یعنی نظم اف کا تھیم ہے کہ ایک کامیاب اور مکمل انسان کی خوبیاں. شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ حوصلہ، سچائی، خود ارادیت، پختہ عزم، عاجزی یا انکساری اور وقت کا صحیح استعمال وہ خوبیاں ہیں جس پر عمل کر کے ایک انسان کامیاب اور اچھا انسان بن سکتا ہے. Question number 2 is make a list of all the qualities of a perfect man as mentioned by the poet in stanza number 2 of the poem F. سوال کا مطلب یہ ہے کہ مکمل انسان کی جو خوبیاں شاعر نے اف نظم کی دوسری سٹینزا میں بیان کی ہے اس کی لسٹ بنائیں. تو اس کا آنسر ہے the qualities of a perfect man as mentioned by the poet in the second stanza of the poem F are: Number first, a perfect man should be a practical man. He must have the courage to face victory and defeat alike. یہ دوسری خوبی ہے. Number third ہے he should be truthful. Number 4, he should have the courage to stand up against after losing everything in life. یعنی دوسرے سٹینزا میں شاعر نے جو خوبیاں بیان کی ہے مکمل آدمی کے وہ یہ ہیں. ایک مکمل آدمی کو عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے، یعنی خوابوں میں وہ محل نہ بنائیں. نمبر 2 اس میں جیتنے اور شکست کو ایک جیسا تسلیم کرنے کی ہمت ہو. نمبر 3 وہ سچا ہو. اور نمبر 4 ہے اس میں یہ ہمت ہو کہ وہ حوصلہ نہ ہارے اور زندگی میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ سے اس کے لیے کڑا ہو جائے. Question number 3, explain the line or walk the kings nor lose the common touch. سوال کا مطلب ہے کہ اس لائن کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کرے. تو اس کا جواب ہے the line or walk with kings nor lose the common touch means a person after achieving success must not lose the connection with common people. One should stay humble and modest even if he be a successful man. جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو جائے اور بڑے آدمیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو ان کو عام یا غریب لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں چھوڑنے چاہیے. ہمیں عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے خواہ ہم کامیاب کیوں نہ ہوں. Question number 4, cite an example of the use of personification in the poem F. سوال کا مطلب یہ ہے کہ F نظم سے personification کی ایک مثال کا حوالہ دے. تو اس کا آنسر ہے personification means giving human qualities to an inanimate or abstract objects. In the poem, there are many examples of personification. For example, in the line, if you meet with triumph and disaster are personified. جواب کا مطلب یہ ہے کہ personification کا مطلب ہے انسانوں کی خوبیاں بے جان یا بلا وجود چیزوں کو دینا. اس کو کہتے ہیں personification. نظم میں پرسنیفیکیشن کی مثالیں زیادہ ہے.
ایک لائن ہے جس میں شاعر اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر آپ کبھی کامیابی یا ناکامی سے ملیں تو اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملنا ایک انسان کی خوبی ہے، لیکن یہاں پر یہ خوبی ٹرائمپ اور ڈیزاسٹر کو دی ہے، لہذا اس کو پرسنیفائی کیا گیا ہے۔ اوکے، کویسچن نمبر 5، What is the significance of the title of the poem؟ سوال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے عنوان کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The title of the poem If is very significant and apt because it is the combination of so many ifs. The whole poem is written in the form of conditional sentences where the poet tells us certain conditions following which one can become a perfect human being. جواب کا مطلب یہ ہے کہ نظم اف کا ٹائٹل یعنی عنوان بہت اہم اور موضوع ہے۔ ایپٹ کے معنی ہے موضوع، کیونکہ یہ نظم بہت سے افس کا مجموعہ ہے، یعنی کئی ایک اف جمع ہوئے ہیں تو یہ اس کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر بہت سے شرائط ہے۔ پورے نظم کو شرطیہ جملوں سے شروع کیا گیا ہے جس میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ چند شرائط اس طرح ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان ایک مکمل انسان بن سکتا ہے۔ اوکے، کویسچن نمبر 6 از What does the poet say about the value of time؟ یہ بک میں یہ مس پرنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے پوئم بھی ہو یا پوئٹ ہو، یعنی شاعر یا نظم وقت کی قیمت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اس سوال کا مطلب ہے کویسچن نمبر 6 کا۔ تو اس کا آنسر ہے In the last stanza of the poem the poet says about the value of time that time is precious and we should utilize each and every second of our life. If we utilize our time properly, we will become the master of all the riches of the world, and above all we will become good human beings. جواب کا مطلب یہ ہے کہ آخری اسٹینزا میں شاعر بتاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور ہمیں زندگی کے ہر ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو ہم دنیا کے خزانوں کے مالک بن سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اچھے انسان ہم بن جائیں گے۔ کویسچن نمبر 7، ایکسپلین دا میننگ آف دس لائن ان یور اون ورڈز اینڈ وچ از مور یو ول بی اے مین مائی سن۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس لائن کا کیا مطلب ہے، تو اس لائن کو اس جواب میں آپ کو ایکسپلین کر لیتا ہوں۔ آنسر، ان دا لائن اینڈ وچ از مور یو ول بی اے مین مائی سن the poet advises his son that if he follows all the mentioned conditions and pieces of advice he will become an experienced, great, perfect and successful noble man. یعنی اس لائن میں شاعر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر وہ ان شرائط اور نصیحت پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک تجربہ کار، عظیم، مکمل اور کامیاب آدمی بن جائے گا۔ کویسچن نمبر 8، What is the rhyme scheme of this poem؟ اس نظم کا رائم اسکیم کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے rhyme scheme means the pattern of sounds that repeats at the end of a line or stanza. The rhyme scheme of the first stanza is A A A A B C B C and the rhyme scheme of the last three stanzas is A B A B C D C D. جواب کا مطلب ہے کہ کسی لائن یا سٹینزا کے آخر میں ایک جیسی آواز والے الفاظ کا آنا رائم سکیم کہلاتا ہے۔ نظم کے پہلے سٹینزا کا رائم سکیم ہے اے 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 بی سی بی سی، جبکہ آخری تین سٹینزا کا رائم سکیم ہے اے بی سی ڈی۔ اوکے، کویسچن نمبر 9 اینڈ دا لاسٹ ون، state some qualities other than the ones mentioned in the poem if that makes a successful man. سوال کا مطلب ہے کہ اس نظم میں بیان شدہ خوبیوں کے علاوہ وہ خوبیاں بیان کرے جو کہ ایک کامیاب آدمی کو بناتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے
The other qualities that make a successful person are hard work, honesty, patience, respect for parents, teachers and elders, hope, optimism, punctuality and consistency. جواب کا مطلب یہ ہے کہ دوسری خوبیاں جو کہ انسانوں کو کامیاب بناتی ہے وہ ہیں سخت محنت، ایمانداری، صبر، والدین، اساتذہ اور بڑوں کی عزت کرنا، امید، آپٹیمزم یعنی یہ کہ دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہے، وقت کی پابندی اور ثابت قدمی، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو اپنا کر ایک انسان ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.